نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو قرآن جیسی نعمت بخشی جس میں ہر غم کا حل موجود ہے۔ تو آئیے آج کی آیتیں جو ہیں ہماری وہ اسی حل کے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیتوں میں جائیں ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ ریپیٹ کریے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، اور اگر بے شک وہ، اقاموا التوراۃ، اقام التوراۃ، وہ قائم کرتے تورات کو، وہ قائم کرتے توریت کو، والانجیل، والانجیل، اور انجیل کو، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، من ربہم، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا من فوقہم، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحتی، ومن تحتی، اور نیچے سے، اور نیچے سے، ارجلہم، ارجلہم، اپنے پاؤں کے، اپنے پاؤں کے، منہم امتن، منہم امتن، ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ، مقتصدتن، میانہ روح، مقتصدتن، میانہ روح ہے، میانہ راہ چلنے والے، وکثیر منہم، وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، اور بہت سے ان میں سے، ساء ما یعملون، ساء ما یعلمون، یعملون، وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو نازل کیا طرف آپ کے، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، من ربک، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَّم تَفْعَلْ، اور اگر نہ آپ نے کیا، اور اگر نہ آپ نے کیا، فما بلغت رسالتہ، فما بلغت رسالتہ، تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام اس کا، تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام اس کا، واللہ یعصمک، واللہ یعصمک، اور اللہ وہ بچائے گا آپ کو، اور اللہ بچائے گا آپ کو، من الناس، من الناس، لوگوں سے، لوگوں سے، ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ، حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، یہاں تک کہ تم قائم کرو توریت کو، والانجیل، والانجیل، اور انجیل کو، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ وہ ضرور دے گا،
اور البتہ وہ ضرور دے گا زیادہ دے گا. ہاں. کثیرا منہم، کثیرم منہم، کثیر تعداد کو ان میں سے، کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیک، ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا طرف آپ کے، جو کچھ نازل کیا گیا طرف آپ کے، من ربک، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں، سرکشی میں اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس نہ آپ افسوس کیجئے اس قوم پر جو کافر ہیں، پس نہ آپ افسوس کیجیے اس قوم پر جو کافر ہیں، ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، والذین ہادوا، اور جو یہودی بن گئے، اور جو یہودی بن گئے، والصابئون والنصارى، والسابعون والنصارى، اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، اور جو سابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، اور اس نے عمل کیے نیک، فلا خوف، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا، لقد اخذنا، البتہ تحقیق لیا ہم نے، البتہ تحقیق لیا ہم نے، میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے کئی رسول، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے کئی رسول، کلما جاءہم رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، بما لا تہوی انفسہم، ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس ان کے، ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس ان کے، فریقاً کذبوا، فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے. وحسبوا اللہ تکون، وحسبوا اللہ تکون، اور انہوں نے سمجھا کہ نہ ہوگا کوئی نہ ہوگا، تو انہوں نے سمجھا کہ نہ ہوگا کوئی فتنتن، فتنتن، کوئی فتنہ، کوئی فتنہ، فعموا وصموا، فاموا وسموا، تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تابا، ثم تابا، پھر مہربان ہوا، پھر وہ مہربان ہوا، اللہ اللہ، اللہ اللہ، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ثم عموا وصموا، ثم عموا وسموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، اکثر ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا،
البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم ہے۔ بے شک اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح نے، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انہ من یشرک باللہ، انہ انہ من من یشرک یشرک باللہ، باللہ، بے شک وہ جو شرک کرے ساتھ اللہ کے، بے بے شک شک وہ وہ جو شرک شرک کرے کرتا ساتھ اللہ کے، فقد حرم اللہ، قد فقد حرم حرم اللہ، اللہ، تو تحقیق حرام ٹھہرا دی اللہ نے، تو تحقیق تحقیق حرام ٹھہرا دی اللہ نے، علیہ الجنت، علیہ الجنت، جنت، اس پر جنت، اس اس پر پر جنت، جنت، ومأواہ النار، وما ومأواہ النار، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ ومأواہ اس کا النار، آگ ہے، اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، وہ دیکھو وہ ومن الظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا ان اللہ، قالوا ان اللہ، جنہوں نے کہا بے شک اللہ، جنہوں نے کہا بے شک اللہ، ثالث ثلاثۃ، ثالث ثلاثۃ، تیسرا ہے تین کا، تیسرا ہے تین کا، وما من الہ، وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ، اور نہیں کوئی الہ، الا الہ واحد، الا الہ واحد، مگر الہ ایک ہی ہے، مگر الہ ایک ہی ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آ جائے، اور اگر نہ وہ باز آئے، نہ باز آئے، نہ وہ باز آئے، اما یقولون، اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، عذاب علیم، عذاب علیم، عذاب دردناک، عذاب دردناک، افلا یتوبون الی اللہ، افلا یتوبون الی اللہ، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے طرف اللہ کے، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے طرف اللہ کے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم لوگوں کا سبق بڑا ہی کہتے ہیں نا بہت ہی جگانے والا ہے کہ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ اس حالت میں کیوں پہنچے اور کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ یہاں سے شروع کریں گے نا، چلیں پچھلے سبق کا ہم تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کی نہیں کوشش کرتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنازیر بنا دیا تھا، اور عبدت طاغوت کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک تو سب سے پہلی بات ہم لوگوں نے یہ سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند، اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ جو شرک کرتا ہے یا اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو
ہر قسم کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے قانون کو قائم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا نعمتیں بھیجتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں شرک کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا تھا، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹکتے ہیں پھر وہ لوگوں کی کام اور چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو لوگ عقلہم السخط، کھانے پینے میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے اور پھر وہ حرام کو کھانا پسند فرماتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ان کی جب عوام ایسے کام کرتی ہے تو ان کے جو ربانی احبار شیخ علماء اپنے منہ کھول کر لوگوں کو عوام کو یہ باتیں نہیں بتاتے۔ اور جو ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ لوگوں کے عالم اور جو بڑے بڑے علماء اور شیوخ ہوتے ہیں اور جو امام ہوتے ہیں وہ درس دیتے وقت خطبہ دیتے وقت یہ ساری باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج جو امت مسلمہ کا حال ہے تو جہاں پہ غلط اور صحیح کی پہچان مٹتی چلی جا رہی ہے، جہاں ایک اچھے پریکٹسنگ مسلمان کو بھی صحیح و غلط کی سمجھ نظر نہیں آتی، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان تو زمانے کی رو میں بہتا ہے اور وہ اپنے کھانے پینے میں اپنے دوسری چیزوں میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، تو پھر اس کا دل دماغ سچ کی پہچان بھول جاتا ہے، اور ایسے میں پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بہت ساری باتیں پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، تو آئیے آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے سبق میں ہم کو ایک فارمولا بتا رہے ہیں اور ایک حل بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک دائرانہ نظر ڈالیں پورے معاشرے پر تو آپ کو ایک بہت ہی کامن سی تھیم نظر آئے گی، اور وہ ہے کہ جس روش پہ زمانہ چل رہا ہے اسی روش پہ لوگ چلتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو میں مسلمانوں کی صورت بات کر رہی ہوں، مسلمانوں میں اگر آپ دائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان بھی آج بڑے عجیب سے ادھورے سے مسلمان نظر آتے ہیں، ہم سمیت۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پورے مسلمان ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پورا مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایک عالم کی بات میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا کی دیر کو تصور کریے کہ آپ کے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجے اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر کیا کیا چیزیں چھپائیں گے اور کس کس چیز کو کہیں گے ہے یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنا چاہیے، یہ چیز تو بالکل غلط ہو رہی ہے، ارے یہ طریقہ تو میرے گھر کا صحیح نہیں رائج ہوا، یہ سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوگی۔ تو اگر ہم میں سے ہر کوئی اس طرح سوچنے لگے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم قرآن سے کتنا پاس ہیں، ہمارے لائف سٹائل میں کتنی چیزیں صحیح ہیں اور غلط ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کیونکہ جب ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے ہمارے اپنی ڈیزائر کی نفی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس چیز کو پورا نہیں کر پاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر بے شک وہ اقام التورات، وہ قائم کرتے تورات کو، نوٹس کریے یہاں پر ورڈ قائم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اقام التورات کا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تلاوت کرتے تورات کی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ کتاب کی چوما کرتے اور اس کی حفاظت کرتے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ حافظ تورات بنتے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ تورات کو پکڑنے والے بنتے، بلکہ تورات کو قائم کرنے والے بنتے۔ آج کا یہ جو سبق کی جو آیت ہے اقام التورات، یہ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ کتابیں جب آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، خالی تلاوت کے لیے بھی نہیں ہوتی، خالی ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ آج ایک امت مسلمہ کو ایک اصول دے دیا گیا کہ تم تلاوت کرو، تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو، تم بخشے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر تم نے تورات قائم کری یعنی کہ اس کا نظام نافذ کرا، والانجیل، اور اگر تم انجیل کو نافذ کرتے، اللہ یہاں پہ اہل کتاب سے مخاطب ہیں، وما انزل الیہم من ربہم، اور اگر تم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے ان کی طرف، تمہارے رب کی طرف، ان کے رب کی طرف سے،
تو یہاں پر کون سی کتاب آ گئی؟ یہاں پر وہ قرآن بھی آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو کہ تمہارے پر تورات آئی تھی، تم اس کو قائم کرتے، اور تمہارے انجیل کرسچنز تمہارے پر انجیل آئی تھی، تم ان کو نازل کرتے، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف، یعنی کہ قرآن، اب جو تم لوگ وہاں موجود ہو، تو اب تمہارے اوپر کیا ہے کہ اگر تم اقامت دین چاہتے ہو، اگر تم اقامت دین کرتے، اقامت دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم کو قائم کرنا، اس سسٹم کے مطابق دنیا کے معاملات کو طے کرنا، چاہے پرسنل زندگی سے لے کر حکومتی زندگی کے لیول پر، نیشنل زندگی کے لیول پر بھی اگر تم اللہ کی آسمانی کتب کے قانون کو، قوانین کو قائم کرو، یعنی کہ قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے، قرآن کے مطابق لین دین ہوگا، بے کاروبار ہوگا، سود کا لین دین نہیں ہوگا، اور باقی تمام چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت ہی خوبصورت سا نقطہ بتایا، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِهِمْ، اور اپنے نیچے سے، أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کیا معلوم ہوا؟ یعنی کہ کتاب کے امپلیمنٹیشن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں پراسپیرٹی دیتا ہے، دنیا میں بھی مال عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی طاقت عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو، مسلمان کو کتاب کی برکت کی وجہ سے، کتاب کے قائم کرنے کی وجہ سے، کتاب کے احکامات کو اپنی ذات پر لاگو کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے ملک کی ترقی دیتا ہے۔ یہ اوپر سے دینے کا کیا مطلب ہوا؟ من فوقہم، یعنی کہ اوپر سے تمہارے یہاں اتنا مہ برسے گا کہ تمہارے اتنی فصل اگے گی کہ ہر کوئی مالا مال ہو جائے گا۔ ومن تحتہم، تحت ارجلہم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہیں زمین کے اندر سے اتنے معدنیات ملیں گے، اتنا تیل ملے گا، اتنے اور دوسرے سونا جواہر اور دوسری چیزیں ملیں گی کہ تم مالی طور پر مستحکم ہو جاؤ گے، تمہاری اکانومی بوسٹ کر جائے گی، تمہیں اوپر سے نیچے سے تمام طرف سے نہ صرف یہ کہ ریسورسز ملیں گے بلکہ اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوگی، اور تمہیں اوپر سے کھانے کو، نیچے سے کھانے کو، یعنی کہ تم ہر طرح سے پراسپیرٹی پاؤ گے، ہر طرح سے تمہیں اللہ کا رزق ملے گا۔ لیکن یہ رزق ملنے کی کنڈیشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنڈیشنل کر دیا، کس چیز کے ساتھ؟ اقامت تورات کے ساتھ، اقامت انجیل کے ساتھ، اقامت قرآن کے ساتھ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آج جو مسلمان یہ رونا روتے دکھتے ہیں، پوری دنیا میں پستے دکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود ہم ان ریسورسز کو استعمال نہیں کر پاتے، ہمارے اوپر دوسرے ملک آتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں اور ہمارے ریسورسز کو لے کے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، سینکشنز لگاتے ہیں اور بلاکیٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے ہی ملک کا، اپنی ہی زمین کے نیچے، اپنے ہی پاؤں کے نیچے کا تیل استعمال نہیں کر پاتے، اپنی ہی زمین کا سونا اگلتی ہے تو وہ سونے کو ہم اپنی ذات پہ استعمال نہیں کر پاتے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ آج ہمارے علماء، ہمارے شیوخ، ہمارے امام، ہماری مسجدوں میں یہ روٹ کاز کیوں نہیں بتاتے مسلمانوں کے زوال کا؟ یہ اس روٹ کاز پہ کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ نے یہ جملے ہمیشہ سنے ہوں گے ہر طرف کہ مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان ہر طرح سے پس رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کافروں کا حملے چاروں طرف سے ہیں، اور ہر وقت وہ لوگ ساتھ مل کے پورے مسلمانوں کو دباتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پوری دنیا خاموش بیٹھ کے تماشائی کی طرح دیکھتی ہے۔ مسلمانوں کا کوئی ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ تو بھئی مسلمانوں کا کوئی ساتھ کیوں دے گا؟ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولا لکھ دیا تھا کہ تم کتاب کے مطابق چلو گے، کتاب کو قائم کرو گے تو ہم تمہیں اوپر سے بھی دیں گے، نیچے سے بھی دیں گے، تم اتنے بھرے ہاتھوں سے کھاؤ گے، تمہارے اوپر ساری طاقت ہوگی۔ تو بات کیا ہے؟ بات کیا سیکھی میں نے اور آپ نے اس آیت میں؟ اس آیت میں ہم لوگوں نے اس فارمولے کا حل سیکھا، اس فارمولے کو سیکھا کہ ملک میں ترقی کیسے ہوتی ہے، اکانومی کیسے آگے بڑھتی ہے، اور ملک کیسے ترقی کرتا ہے، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مسلمان کیسے ترقی کریں گے، مسلمان چاند پہ کیسے پہنچیں گے، مسلمان ریسرچ کے دروازے کب کھولیں گے، مسلمانوں کی یونیورسٹیز آگے کب بڑھیں گی، جب مسلمان اپنی زندگی میں اپنے قرآن کو نافذ کریں گے۔ اور یہی وہ فارمولا ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو نافذ کریں، اور یہی فارمولا مسلمانوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اس کتاب کو رائج کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟
مطلب اس کا یہ ہوا کہ حکومتی لیول پر بھی اور ذاتی لیول پر بھی آپ کی زندگی کے تمام فیصلے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب آپ ذرا پاکستان کے ملک کی معیشت پہ غور ڈالیے، کیا وہاں پر کاروباری سطح پر اسلامی لین دین حصہ ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ دھوکہ دہی، جھوٹ اور یہ سب چیزوں کی عامہ نہیں ہے؟ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جب ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کی سمجھ و بوجھ نہیں دی تو وہی بچہ بڑے ہو کر وہی کاروبار کرے گا جو اس نے معاشرے میں دیکھا۔ ایک دودھ والے کا بچہ بڑے ہو کر دودھ ملاوٹ زدہ ہی بیچے گا۔ ایک کپڑا بیچنے والا انسان وہی کپڑا اسی طرح اسی دھوکے سے بیچے گا جس طرح اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے دیکھا۔ ایک کاروبار کرنے والا انسان وہی کاروباری ٹیکٹکس اپنائے گا جو اس نے بچپن سے اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھی۔ اور اسی طرح معاشرہ بنتا ہے، اسی طرح سوسائٹیز بنتی ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، اتنا جھوٹ عام ہو گیا۔ ابھی کل پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو نئے مکانات، نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہاں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے کہ زمین پہ ناجائز زمین پہ وہ مکان بنا دیتے ہیں، فلیٹس کی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے اپنے خون پسینے کا پیسہ جمع کر کے وہ 70-80-100 لاکھ کا مکان خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زمین ہی نہ غلط تھی، وہ تو غلط طریقے سے بنایا گیا، یا اس میں ناقص مال لگا دیا گیا، یا وہ اتنی کمزور ثابت ہوئی کہ وہ ایک طوفان میں ڈوب جائے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب قرآن کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج جن ماؤں کے بچے 10-12 سال کے ہوتے ہیں وہ نہ خود بھی قرآن سے نابلد ہوتی ہیں، تو ان کے بچے بھی اس عمر میں آ کے ان کو قرآن نہیں پتہ ہوتا، تو یہی بچہ جب 16-17 سال کا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے پکے رنگ اپنا چکا ہوتا ہے، اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ سدھر کیوں نہیں رہا۔ تو یہ معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ یہ معاشرہ اقام القرآن سے سدھرے گا۔ منہم امت مقتصدۃ، ایک گروہ میانہ روح ہے، اور وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور لیکن زیادہ تر اکثریت برے عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہی نظر نہیں آ رہا؟ آج اگر آپ اسلامی معاشرے میں پوری دنیا کی جا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آپ کو انصاف پہ یا پھر نیکیاں کرتے دکھیں گے اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے دکھیں گے، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں سے بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا برا عمل کرتے ہیں؟ کہ دنیا میں ان کی زندگی میں قرآن کے اثرات نہیں پائے جاتے، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام میں اور آج کے مسلمانوں میں کیا واضح فرق ہے؟ کیا صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے۔ آج کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا صحابہ کرام زکوٰۃ دیتے تھے؟ جی دیتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی جو مسلمان پریکٹسنگ ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ جی دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ تو پھر انہوں نے صرف میرٹھ تھوڑے سے 10-11-12 سال کے عرصے میں مدینہ کی ریاست کیسے قائم کر لی؟ کیسے ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی، اتنا مال آ گیا کہ انہوں نے جنگیں بھی لڑ لیں اور اسلام کو بھی پھیلا دیا اور اسلامی نظام میں ریاست بھی قائم کر لیا اور اسلام کو مدینہ سے باہر عرب پیننسولا کے علاوہ دوسرے ملکوں کے میں بھی پھیلا دیا اسلام کو؟ کیا وہ فرق تھا جو ان کے پاس تھا اور آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ اور یہ ہے اقامت دین کا فرق، یہ ہے اقامت کتاب کا فرق۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، عمل کریے کہ جو آپ نے اب تک سیکھ چکے ہیں پہلے سبق سے لے کر آج سورہ مائدہ تک پہنچتے پہنچتے، ان میں سے ہم نے کتنی چیزیں اپنے اندر اپلائی کر لیں؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے اندر وہ ساری چیزیں صرف علم کے لیے سیکھی یا عمل کے لیے بھی سیکھی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے معلوم ہے ساء ما یعملون، جو برا عمل لوگ کرتے ہیں، جو غلط طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور آج کی شادیاں دیکھ لیجئے، آج کی غمیاں دیکھ لیجئے، آج کی پارٹیاں دیکھ لیجئے، آج کا فیشن دیکھ لیجئے، آج کی آپ ہر چیز دیکھ لیجئے، کیا آپ کو وہ اسلامی معاشرے کے مطابق نظر آتی ہے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو دور کی بات ہے، اگر کوئی صحابہ کرام بھی اگر ہماری شادیوں میں آ جائیں تو کیا وہ خوش ہوں گے یا پھر ان کو افسوس ہوگا کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ آج ہم لوگوں نے شادیوں کو بھی کھیل بنایا ہوا ہے کہ شادی میں شروع ہوتی ہے شادی تلاوت قرآن سے، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گانے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنی تیز لاؤڈ میوزک میں دلہا دلہن اندر آتے ہیں اور دلہن ایک گڑیا کی طرح سٹیج میں بن کے بیٹھ جاتی ہے جس میں مرد اور سارے یہ بیک وقت اس کو گھور رہے ہوتے ہیں، نہ بھی گھوریں تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ایسا مجسمہ بنا کے بٹھا دیتی ہے کہ سب کی نظر پڑے اس کے اوپر۔ تو بات یہ ہے
تو یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآنی زندگی نہیں ہے، ایسی تو ہمارے یہاں معاشرے میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عقل و سلیم عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر آپ دائرانہ نظر معاشرے پر ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک بہت گہری دھوکے میں ڈال کر اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کی لبادہ اڑایا ہوا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، کافی نہیں ہے کیا یہ؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں نا، کافی نہیں ہے کیا یہ؟ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 66 میں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ضروری پلرز تو ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت ہے، یہ تو فرض ہے۔ اصل سسٹم جس کی وجہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تھا، وہ تھا اقامت دین، اور وہ تو نہیں ملتا۔ اور اقامت دین ملنے کا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا کہ وہ ملک پراسپر ہو جاتا۔ آج اسلامک ممالک کے پاس بہت سارا سونا چاندی، بہت سارا آئل، بہت ساری دوسری معدنیات ہیں جو دنیا کو بیچ کر وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج ان کی زمینیں بھی زرخیز ہیں، ان میں وہ بہت کچھ اگا کر اپنے ملک کی ترقی کرا سکتے ہیں۔ آج دنیا میں تمام قسم کے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے مڈل ایسٹ میں، مسلمانوں کے ملک میں بھر بھر کر دے دیے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی نہ فکر ہے اور نہ ہی اس چیز کو سنبھالنا ان کو آتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی ان کو ترنے والے کی طرح کھاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز دشمنان اسلام، کافر لوگ ایسے مسلمانوں کے خلاف آپس میں مل جائیں گے اور وہ بالکل اس طرح مسلمانوں کو کھائیں گے جیسے کہ انسان کھانا اپنے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اب مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی وقت ختم ہو چکی ہوگی اور ان میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کراہیت موت اور دنیا سے محبت۔ تو یہ دونوں چیزیں آج آپ کو مسلمانوں میں کٹ کٹ کر دکھیں گی، اور اقامت قرآن کا تو دور دور تک شائبہ نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آج تک برٹش کے زمانے کا لاز چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے کہنے کے مطابق شریعت کے لاء، لیکن شریعت کے لاء امپلیمنٹیبل نہیں ہیں، اور شادی بیاہ، گھر کے معاملات، تمام چیزیں برٹش لاء یا ہندوانی لاء سے چلی آ رہی ہیں۔ ان فیکٹ HOD کا ورڈ یوز ہوا ہے جس میں ہے ہندو یونیفائڈ فیملی، HUDF کا کچھ نام اس طرح ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے، جس میں بتا رہی ہوں آج 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن وہ الفاظ تک چینج نہیں ہوئے۔ ہندو یونیفائڈ فیملی لاز چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کبھی کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کری کہ پاکستان میں قرآن کے لاز اپلائی ہوں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہوں، چاہے وہ ملکی سطح پر ہوں، کہیں پر بھی اپلائی نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے پھر ملک میں پراسپیرٹی نہیں آتی، پھر لوگ آپ کو تڑپتے دکھتے ہیں، غریب غربت میں بھیگا چلا جا رہا ہے، ڈوبا چلا جا رہا ہے، امیر امارت میں آگے بڑھا چلا جا رہا ہے اپنے گناہوں میں، اور کوئی سسٹم نظر نہیں آتا۔ سڑکیں ٹوٹی ہیں تو ٹوٹی ہیں، عوام تکلیف میں ہے تو ہے، پانی نہیں آ رہا تو نہ آئے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جائیں گے، یہاں تک کہ سولر پینل کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ کیوں؟ یہ تو بالکل نہیں ایسا نظر آ رہا کہ اللہ نے پراسپیرٹی دے دی مسلمان کو، اور بیماریاں ہیں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دھوکہ دہی ہے تو وہی اتنی زیادہ ہے۔ تو کیوں بھائی؟ آئیے اللہ سے دعا کیجئے اس لمحے ایک سیکنڈ کے لیے رک کر کہ اے اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کی نعمت تو دے دے تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ تو کر سکیں، ہم اپنے مسلمان کو پراسپر ہونے کا یہ ذریعہ اللہ نے جو بتا دیا قرآن میں اس کو اپنا تو سکیں۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی؟ یا اللہ، اے مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیے جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن آج مسلمانوں کے پاس یہ کام ان کا نیکسٹ نسل میں پہنچانے کا کس کا ہے؟ یہ ہم سب کا ہے۔ آپ کو اپنے کندھوں پر بوجھ فیل ہونا چاہیے، مجھے اپنے کندھوں پر یہ بوجھ فیل ہونا چاہیے کہ اے اللہ، مجھے بھی تو یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر گئے، لیکن ہم ان کی امتی ہونے کے ناطے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچائیں۔
وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، کیونکہ آج کی نسل تو صرف وہ کر رہی ہے جو اس نے ماں باپ دادا کو کرتے دیکھا اور جو سوسائٹی کا ریت رواج بن گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پہنچایا آپ نے پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو آپ نے نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب کہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ بھاری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کیا کریں جی ہماری حکومت نہیں کرتی، تو حکومت تو پہلے ہی کون سے قرآن سے نماز روزے کے پابند ہیں۔ حکومت پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو انہی ماں باپ کی پیداوار ہیں جنہوں نے خود بھی نہ پڑھا تھا نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، تو وہی ملک کے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ آپ کے خیال میں کہ ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں، جو اس وقت ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومتی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ایسے گھرانے میں پلے بڑے جہاں قرآن نماز تھا؟ نہیں، تو وہ تو ایسے گھرانے میں پڑے پڑے جہاں پر وہ صرف نام کا اسلام ہوگا تو ہوگا، تو پھر تو وہ وہی بنے جو بننا تھا ان کو۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو آگے نہ پہنچایا تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ وہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے تو پہنچا دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ جب آپ لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حامی و ناصر ہوگا۔ اور یہی بات آج کے مسلمان پر بھی ہے کہ اگر آج کا مسلمان بول کر اپنے دین کو پہنچائے گا، اپنے اوپر اپنائے گا، تو لوگ اس سے تنگ ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ جس کے پاس دین پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، اور اس نے خود اپنے آپ عمل نہیں کرا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات۔ اب اگر اس جملے کو ذرا آج کے مسلمان پر رکھ کے لے کے دیکھیے کہ اے مسلمان تم کوئی بھی شے نہیں ہو، تمہاری کوئی وقت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ تقیم التورات، یہاں تک کہ تم اپنی تورات قائم نہ کرو، اور آج کے مسلمان تم اپنا قرآن نہ قائم کرو۔ تقیمو، اقام کا ورڈ دوبارہ آ گیا، قائم کرنے کا ورڈ، یعنی کہ سسٹم کو لاگو کرنے کا۔ والانجیل، اور اگر تم اپنی انجیل کو نہ لاگو کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا تمہارے رب نے، ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا۔ کس کو زیادہ کر دے گا؟ کثیر منہم، کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، یعنی کہ اگر انسان مسلمان اور یہ یہودی اور نصارہ اپنے اوپر اپنے دین کو لاگو نہیں کریں گے، کتاب اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرا اس کو لاگو نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ طغیانا و کفرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں بڑھا دے گا، ان کے کفر میں بڑھا دے گا، اور پھر وہ اسی طرح لاسٹ ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ نہ افسوس کیجئے اس قوم پر جو کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب وہ یہود و نصارہ کو پریچ کرتے تھے اسلام کو، تو وہ لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے تھے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، اور وہ اپنی ہی زندگی میں مست و مولا ہو جاتے تھے، اور ان کو اسلام کے نام سے ہی کوئی شغف نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے لیے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ طغیان و کفر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں طغیان و کفر میں بڑھا دے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات بھی دی، پھر انجیل بھی دی، اور اب قرآن کی نالج بھی دی، اور تینوں کو انہوں نے ڈینائی کر دیا، تینوں کو اپلائی نہیں کرا۔ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے قوم کی مدد نہیں کرتا۔ اور اے نبی آپ افسوس نہ کیجیے اس قوم پر، لیکن کیوں نہ افسوس کیجیے؟ اس لیے کہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ نے تو ان کو اپنی کتاب دے دی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بعد میں وہ یہودی بن گئے، یعنی کہ تھا ان کے پاس، جب تورات آئی تھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ تو مسلمان تھے اس وقت کے، وہ اپنے وقت کے ماضی کے مسلمان تھے۔ اسی طرح کرسچنز اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کا دین ان کے پاس آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو وہ اپنے وقت کے مسلمان ہی تو تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے آپ کو دوسرے نام سے نواز دیا،
جیسے کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا دیا، صابیوں نے اپنے آپ کو صابی بنا دیا، ستارہ پرست لوگ، و نصارہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ بنا دیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم چاہے یہودی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے جو بھی مذہب ہے تمہارا، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تم اس کے بعد نیک اعمال شروع کر دے، اپنی کتاب قرآن کو اپنے اوپر لاگو کر لو، اس کا نظام قائم کر لو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم کسی غم میں مبتلا ہوگے۔ اب اگر آپ آج کے مسلمانوں کو دیکھیے تو کیا وہ آپ کو خوف میں مبتلا دکھتے ہیں؟ کیا وہ غم میں مبتلا دکھتے ہیں؟ کیا تکلیفوں کے پہاڑ ان کے پر ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد آخرت پہ یقین لانا تھا اور عمل صالح کی زندگی اپنانی تھی۔ تب اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کنڈیشنل ہے انسان کی کنڈیشن، کہ تمہیں خوف اور غم سے نجات کب ملے گی؟ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، یوم آخر پر ایمان لاؤ گے، اور اس کے بعد تمہارا لائف سٹائل اس چیز کی مینیفیسٹیشن دکھے گا، تو پھر تم خوف سے بری ہو جاؤ گے اور غم سے نجات پا جاؤ گے۔ لیکن آج آپ کو ہر کوئی غم میں ڈوبا دکھے گا، یا تو اس کو اولاد کا غم ہے، یا مال کا غم ہے، یا صحت کا غم ہے، یا ملک کی حالات کا غم ہے، یا پھر زمانے کے پسنے کا غم ہے، اور ہر قسم کے غم، ذاتی سطح پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور اجتماعی سطح پر بھی، مجموعی طور پر بھی۔ پورے ملک آپ کو غم میں مبتلا دکھیں گے، مالی طور پہ دبے ہوئے دکھیں گے، ہر طرح سے مال ہونے کے باوجود یا اس کی کمی کے باوجود اپنے گھر کو سنبھالنے میں مشکلات پاتے دکھیں گے۔ امیر بھی آپ کو غم میں دکھے گا، خوف میں مبتلا دکھے گا، اور غریب بھی خوف میں مبتلا دکھے گا اور غم زدہ دکھے گا۔ تو بات کیا ہے کہ جب قرآن اپنی زندگی میں نافذ نہیں ہوتا تو خوف بھی آئے گا، غم بھی آئے گا، پراسپیرٹی بھی نہیں ملے گی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف اتنے سارے نبی بھیجے، اتنے سارے رسول بھیجے۔ ایک ہم لوگوں کو مختلف تفاصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک وقت میں 43 تک رسول نبی ہوتے تھے، نبی ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک تفسیر میں تو 300 کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں بیک وقت ان کے پاس اتنی ساری بڑی تعداد میں نبی موجود ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کے اوپر سارے نبی بھیجے، سارے رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے نفس کے خلاف باتیں کرے، کیونکہ نبی آتا ہے، جب رسول آتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط، اور یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں یار اس کو، یہ شیخ آج مسلمانوں کو اگر پر یہ حالت لے کے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں ارے یار اس کو ہٹاؤ، یہ مولوی کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمارے رکھنا ڈال رہا ہے ہماری زندگی میں، کہتا ہے سود نہ لو، حرام نہ کھاؤ، شادیاں ایسے نہ کرو، یہ سب باتیں سب بہت بورنگ ہے، اس کو ہٹاؤ اپنے رستے سے، ہے نا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں لکھ دی کہ ان کی خواہشات کے کنٹرول میں آ کر انہوں نے کیا کرا، فریقاً کذبوا، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو نبیوں کو جھٹلا دیا اور کچھ کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ تو آج بھی تو یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ اگر آج کوئی بندہ اللہ کی کتاب پڑھ کر دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھتا ہے آگے، تو سب سے پہلے اس کے خاندان والے ہی اس کو کچلتے ہیں، خاندان والے ہی اسے کٹ آف کرتے ہیں پہلے۔ ارے یہ آ گئی ملانی جی، اب آئیں گی اپنا نصیحت درد شروع کر دیں گے اور ہماری سارا رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے۔ ارے یہ آ گئے مولوی صاحب ہمارے گھر میں، ان کو نہ بلانا بھیا، یہ تو شادی کا سارا مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ غلط وہ غلط، کاروبار میں یہ نہ کرو، کاروبار یہ والا نہ کرو، اس میں حرام، اس میں سود، اس میں یہ نہ کھاؤ، یہ غلط یہ حرام۔ تو بھیا ایسے لوگوں کو ایسے لوگ نہیں پسند آتے، تو وہ ان کو یا تو جھٹلا دیتے ہیں، یا ان سے وہ کٹ آف کر لیتے ہیں، یا وہ ان کو آج خیر اللہ کا شکر ایسا تو نہیں ہوتا فریقاً یقتلون، لیکن وہ لوگ تو نبیوں تک کو قتل کر ڈالتے تھے۔ کہاں کیوں وہ اتنا آگے تک پہنچ گئے تھے، سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالو تو پھر شیطان آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر آپ کو گناہ نہیں لگتا، غلط نہیں لگتا، آپ خواہشات کے تابع آ جاتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے، آج سائیکالوجی نے آپ کو بتایا کہ سائیکالوجی میں انہوں نے کہا کہ دماغ جو ہے نا، انسان دماغ سے سوچتا ہے اور دماغ سے ساری باتیں فیصلے کرتا ہے۔ تو جب مسلمان ہونے کے ناطے
انسان اپنے آپ کو دماغ کے کنٹرول میں دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان آپ کے دماغ میں نہیں رہتا، ایمان کا گھر آپ کا دل ہے۔ تو جب انسان ایمان سے فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل سے فیصلے کرتا ہے ایمان کی روشنی میں، تو پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا ایمان، اور اس کا نفس اس کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان ایمان کو پیچھے چھوڑ کر، دل کو پیچھے چھوڑ کر دماغ سے فیصلے کرتا ہے تو پھر تو اس کو جمع 1+1=2 نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جمع کی گنتی میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں، پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر اس کو دین ایک ڈھکوسلا لگنے لگتا ہے، ایک پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں لگنے لگتی ہیں، اور وہ کہتا ہے دیس پیپل، یہ تو لوگ تو پرانے زمانے کے کپڑے پہنتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، 1400 سال پرانی کتاب کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ویسٹ جو ہے وہ آسمان پہ یعنی کہ چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو، نماز ویسے پڑھو۔ تو یہ ہے لا تہوا انفسہم۔ جب انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے خواہشات کی پیروی کا غلام بنا لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دین برا لگنے لگتا ہے، دین کو جھٹلانا آسان ہو جاتا ہے، دین والے غلط لگنے لگتے ہیں، اور دین ایک دقیانوسی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور انہوں نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہوگا جی، کیا ہوا، ہم نے ذرا سا نبیوں کو جھٹلا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھے ہو گئے، فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو بالکل ویلیو دینا چھوڑ دیا، نبیوں کو جھٹلا دیا یا ان کو رستے سے ہی ہٹا دیا، تو پھر وہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے۔ ثم تابا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس پھر مہربان بھی ہوا، اللہ نے ان کو دوبارہ موقع بھی فراہم کیا، اللہ علیہم۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہمو و سمو، وہ پھر اندھے ہو گئے، وہ پھر بہک گئے، وہ پھر اپنی خواہشات کے تابع آ گئے۔ کثیر منہم، اور اکثر ان میں سے ایسے بہکے کہ پھر وہ اسی دنیا کے غلام اور اسی دنیا کے غلام بن کے رہ گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور ان میں سے اللہ خوب دیکھنے والا ہے اور جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا عمل کر رہے ہیں اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈرائیونگ فورس پر، ان کی ڈرائیونگ سیٹ پر ان کا دماغ بیٹھا ہوا ہے، ان کا دل ایمان سے خالی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دماغ کے تابع کیا ہوا ہے اور اپنی وہ من پسند باتیں یعنی کہ اپنے نفس کے اندر رہ کر فیصلے کرتے ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے ان کو فائدہ مند چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھے بہرے ہو گئے۔ تو کیا آج آپ کو دنیا میں اندھے بہرے نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ دنیا کے تمام سسٹمز جو ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی میں ہو، چاہے وہ حکومتی لیول پہ ہوں، کیا آپ کو ایسے سسٹم نظر آ رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے سسٹم ہیں، کتاب کے سسٹم ہیں، یا وہ دنیا کے لحاظ سے بڑے مضبوط سسٹم ہیں کہ دوسروں کو دبا لو، ان سے ہتھیا لو، ان پہ قبضہ کر لو، ان کی زمینیں لے لو، ایک بالی زمین ان سے ادھر سے اڑا لو، ایک کا کسی کا مال ادھر سے اڑا لو، کسی سے یوں فائدہ اٹھوا لو، کسی سے یوں پورا کروا لو۔ کثیر منہم، اکثر لوگ تو بہکے ہوئے ہیں، اکثر لوگ تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ دین کی جیسی قیمتی چیز ان کے پاس موجود ہے اور انہوں نے اس کو پیچھے کہیں خانے میں ڈال دیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ان کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز کا ریکارڈ بھی رکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا کفر انہوں نے کر ڈالا، اپنے آپ کو عیسائی بنا کر، اور انہوں نے اللہ خدا کا بیٹا ہی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وقال المسیح، اور کہا تھا عیسیٰ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرا، انہوں نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ نوٹس کریے، رب بھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا وہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش نہیں کری تھی، بلکہ اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کری تھی۔
انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر تو جنت حرام ہو گئی۔ انہوں نے جو آج آپ کو لوگ کہتے ہیں نا سوال کہ بھئی یہ کرسچن لوگ کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، کتنے وہ کائنڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، کتنا نیکی کے کام کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے انہوں نے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، کتنے ملک ان کا صاف ستھرے ہیں، کتنا ان کا ملکی نظام کے لحاظ سے وہ بہت اچھے ہیں، ہر لحاظ سے وہ بہتر نظر آتے ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو جنت حرام ہو گئی ان پر۔ کیا ان کو یہ معلوم ہے؟ وہ تو اپنے آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے ملک کو صاف ستھرا بھی رکھا ہوا ہے، اچھا سا نظام بھی قائم کیا ہوا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جنت حرام۔ وما النار، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جو کہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ تو وہ کیا ظلم کیا انہوں نے یہ ظلم کرا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ دے دیا کہ ہولی گوسٹ اور کیا کہتے ہیں تین چیزیں وہ لوگ کہتے ہیں نا، مریم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں ہولی گوسٹ اسپرٹ، اسپرٹ کہتے ہیں نا وہ ہولی گوسٹ اسپرٹ آف گاڈ، اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا گاڈ اور ہولی اسپرٹ یعنی کہ روح القدس۔ تو پھر یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو بھی ملاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے تین لوگوں کا کانسیپٹ ہے ان کا کہ یہ لوگ ٹرینیٹی پر فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تین تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ثالثی سکھائی تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی الہ برحق مگر سوائے ایک اللہ کے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا واحد ہونا، یہ ہے دین۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گیا ٹرینیٹی کا کانسیپٹ؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی کتاب سے دور ہوتا ہے تو کچھ عرصے تو وہ صحیح رہتا ہے، آہستہ آہستہ سلولی سالوں کے اندر یہ چینج آتا ہے۔ تقریباً 350 سال لگے تھے ان لوگوں کو ٹرینیٹی کانسیپٹ کو لانے میں اور ان کو خدا کا بیٹا بنانے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب سے روز کا جڑا رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان ہٹتا ہے تو ایک نسل، دو نسل، 3-4 نسلوں کے بعد دین بگڑ جاتا ہے۔ آج جو آپ کو مسلمانوں میں دین نظر آ رہا ہے، جو اس وقت رائج ہوا ہے، وہ کون سا دین ہے؟ بھٹکا ہوا دین ہے، دور ہوا دین ہے۔ نماز بھی نہیں ہوتی، روزہ بھی ہو سکتا ہے ہو تو ہو، نماز روزہ تو ہو، سسٹم تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر نہ وہ باز آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے اسی زندگی میں سانس لیتے وقت توبہ نہیں کری، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ ضرور پہنچے گا ان کو عذاب دردناک عذاب۔ یعنی کہ آپ ذرا سوچئے، آپ کے آس پاس کتنے سارے کرسچن لوگ دکھتے ہیں، ہم تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کر پاتے۔ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے نیکسٹ جو نیبر ہو سکتے ہیں کرسچن ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا پھر نان مسلم ہوں یا پھر نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، تو ہمارے لیے تو ان کے لیے دعا بھی نہیں نکلتی۔ ہم تو اپنے بچوں کی دعاؤں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو صرف اپنی ذات کی ہی دعا یاد رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے اسی درد سے دعا کرتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اپنے بچوں کو جب اپنے دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ان کے دوستوں کو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اگر آگ میں جلیں گے تو پھر کیا ہم سکون سے بیٹھ کے کھانے کھاتے رہیں؟ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ایمان دے دے، ہمارے محلے میں، ہمارے فلیٹ کے اوپر نیچے والوں کو، ہمارے آس پاس رہنے والوں کو، سب کو قرآن کا والا ایمان دے دے۔ ایمان تو ہوگا مسلمانوں کے پاس، لیکن قرآن والا ایمان دے دے، صحیح والا ایمان دے دے۔ افلا یتوبون، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے؟ اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ اس دنیا میں جو لوگ بہکے ہوئے ہیں، جن کے پاس دین نہیں ہے، اور اگر دین ہے تو پریکٹس نہیں ہے، اور اگر پریکٹس ہے تو پھر قرآن نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو دے دے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا وہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے؟ اور کیا اللہ سے وہ بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اگر وہ مانگیں تو پھر واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو بیٹھا ہوا ہے منتظر کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے بخشش تو میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے جو سیدھے راستے میں واپس آنا چاہے میں اس کو واپس بلاؤں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو
پریکٹسنگ مسلمان بنا دے۔ آج مسلمان کی اسلام کی ترقی کا راز، مسلمانوں کی ترقی کا راز، پاکستان کی ترقی کا راز کس چیز میں ہے؟ صرف اور صرف اقامت دین میں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور اس کے لیے کوشش بھی کیجئے، عمل بھی کیجئے کہ ہمارے حکمران ہماری ذاتی زندگی کے روزمرہ کے معاملات قرآن کے مطابق فیصلے ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے فیصلوں کا مجموعہ ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج آپ کو قرآن کی کلاس میں آنا ہے، آپ آ گئے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو قرآن سننا ہے، آپ نے سن لیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے اپنے لیے اچھے سے فیصلے کریے۔ 5 سالہ زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیے، اپنے پاس ایک کتاب میں گول لکھیے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنی ذات سے کیا فائدہ لینا چاہتی ہیں اور کیا فائدہ دینا چاہتی ہیں دوسروں کو۔ اپنی وہ دعائیں جو آپ کرتی ہیں وہ لکھیے اور لکھ کر اپنے لیے مانگیے اور دوسروں کے لیے بھی کہ آئندہ 5 سالوں میں اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں، کہاں اور وہ کیا کر رہے ہوں گے دین کے لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ماشاءاللہ ہم لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، مانگتے ہی ہیں الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں پر آج کا سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ چلیں۔